ہے، اور وہ جرگہ سمجھتے بھی ہے، جرگوں کو مانتے بھی ہے اور جرگوں پہ یقین بھی کرتے ہیں. تو آج ہمارا مقصد یہ ہے، جس طرح میں کل بھی گیا تھا، باقی قیادت سے بھی میرے رابطے ہوئے، کہ سہیل اپریدی صاحب جو ہمارے پی ٹی آئی کے جو ہے کینڈیڈیٹ ہے چیف منسٹری کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ اناپوز ہو، کہ اس سے صوبے کا ماحول، ہمارے ہے نمبر پورے، تو اس سے صوبے کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا. اور اگر آگے جو صوبے کی مشکلات ہے، یہ کسی ایک پارٹی کا، ایک انڈیویجول کا کام نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ساری پارٹیوں کو اکٹھے لے کے جائیں. تو انشاءاللہ اس کا رسپانس بہت پازیٹیو ہے. پارٹی کی قیادت سے انشاءاللہ مشورہ کریں گے، پھر ہمیں جواب دیں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ بھی کوشش کریں گے کہ آ جائے. تو امید تو یہی ہے، ان پی نے ہمیں یقین دلایا کہ کسی ہارس ٹریڈنگ کا ہم حصہ نہیں بنیں گے، کسی غیر آئینی کام کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. تو انشاءاللہ یہی امید ہے. کیا اور سمجھتے ہیں کل سب کچھ سموتھ ہو جائے گا؟ اور اگر کوئی رکاوٹیں آئینی پیچیدگی آئی تو کیا آپ عدالت کے پاس جائیں گے؟ کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ نہیں، ہمارے پی ٹی آئی کے لیے تو یہ رکاوٹیں کھڑے کرنے کوئی نئی بات تو نہیں ہے. مسلسل رکاوٹیں کھڑے کرتے ہیں، عدالتی جنگ بھی ہم لڑتے ہیں. وہ عدالتوں سے، باوجود اس کے کہ ہمیں عدالتوں سے کوئی امید نہیں، لیکن پولیٹیکل لوگ ہیں تو لڑتے ہیں. تو وہ بھی کریں گے. مختلف جتنی بھی اویلیبل فورم ہمارے پاس وہ استعمال کریں گے، چاہے احتجاج کے ہو، چاہے قانونی ہو، چاہے اسمبلی کے ہو، چاہے پریس کانفرنس میں، جو بھی ہمارے پاس اویلیبل فورم ہے انشاءاللہ وہ سارے ہم استعمال گورنر صاحب کا تو آج بھی کوئی ارادہ نہیں ہے سائن کرنے کا، تو نہیں. اگر کل سائن ہوتا بھی انشاءاللہ اصل میں آئین میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اس آئین میں یہ ہے کہ استعفیٰ دے. یہ نہیں لکھا گیا کہ استعفیٰ منظور کب ہوگی، کس طرح کرے گی. اس طرح تو وہ ایک سال میں نہیں کرے گا تو نیا وزیر اعظم نہیں، صوبہ تو اس طرح نہیں چل سکتا. ایک سی ایم نے خود کہا، ابھی اس نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے بھیجا. اگر سی ایم نے آفس توڑا ہے، اس نے سی ایم سیکریٹریٹ توڑا ہے، تو صوبہ تو اس طرح نہیں چلے گا کہ ایک سال یہ اس کو منظور نہیں کرے گا. تو وہ ہم نے آئینی مشورہ لوگوں سے کیا ہے، اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم نے جیسی اعلان کیا بس وہ استعفیٰ منظور ہو گیا. تو اب سے گورنر صاحب کسی کے کہنے پہ میرا خیال ہے یہ اپنے عہدے کے ساتھ، اپنی پوزیشن کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ میرا خیال انصاف نہیں کر رہے. تو اس کو چاہیے کہ اپنا ذمہ داری پوری کرے اور آج ہی اس کو استعفیٰ منظور کرے، تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو. کیونکہ اسی طرح کے حالات سے ایک تو صوبے آلریڈی ہم مشکلات میں ہیں. تو جو اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں روٹے اٹکائیں گے، اس کو روکیں گے، تو اس سے ریکشن آئے گا، اور یہ نہ کسی کے فائدے میں نہیں. یہ صوبے کی بھی نقصان میں ہے اور ملک کے بھی نقصان میں. میاں صاحب آپ بتائیے گا، کیا انتخاب میں حصہ ڈالیں گے، وزیر اعلیٰ کے انتخاب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے ساتھیوں کے مشکور ہیں، کیونکہ جب بھی عوامی نیشنل پارٹی نے آل پارٹیز کانفرنس کی یا جرگہ کیا اور ان کو ہم نے دعوت دی، تو یہ بڑے عزت و احترام کے ساتھ آئے، اپنا موقف بھی پیش کیا. یہ ایک سیاسی طریقہ کار ہے. آج ہمارے صوبے میں ان کو ایک مشکل ہے، اور اس حوالے سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی غیر آئینی اقدام نہ ہو، غیر جمہوری اقدام نہ ہو، اور تمام ہم پارٹی کے اکابرین سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے تو ان کو آگاہ کریں گے. پی ٹی آئی قیادت اس وقت موجود ہے یہاں پر، کیا پی ٹی آئی قیادت، پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے، مطمئن ہے اس سے؟ اطمینان کی بات الگ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے ہیں. یہ ایک جمہوری طریقہ کار ہے. ہمیں جمہوری انداز میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے اور آگے جانا ہے. اس بنیاد پہ اگر یہ آئے ہیں تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اچھا ہوا کہ آئے ہیں، اور اسی لیے آئے ہیں کہ جمہوریت کا پہیہ چلتا رہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو. چلیے کیسے ادھر آئے نا، کیسے جا رہے ہیں ہم؟